اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی۔ سوالات آپ کے، جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچائے جائیں گے۔ آج آپ کے تمام سوالات جو ہم تک آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبل اس کے کہ پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں، سب سے پہلے چونکہ قربین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چہلم امام کا بالکل قریب ہے، تو کچھ روشنی ذرا اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومنین کے لیے 5 علامت ہے، مومن کی پہچان 5 چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں سے امام نے فرمایا کہ ایک الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھتا ہو۔ اچھا، دوسرے زیارت الاربعین، چہلم کی زیارت کرتا ہو۔ چہلم اسلام میں 40 کی بڑی ویلیو ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پر 1 مہینے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ 40 تھے۔ اس کے بعد کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً جی، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے 1 مہینے کے وعدے پہ بلایا تھا اور 10 دن مکمل کیا۔ میقات ربہ 40 لیلہ، تو اللہ نے جو ان کے لیے وقت معین کیا تھا وہ 40 دن۔ 40 دن پیغمبر سے کہا گیا غار حرا میں جائیے عبادت کیجیے، اسپیشل چیز آپ کو دیں گے۔ جی، ہر نبی کو جب کتاب دینا ہوئی تو اللہ نے کہا 40 دن کا جو چلہ کرو۔ تو 40 آپ دیکھیے۔ پھر ہمارے وہاں ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے جو آدمی 40 حدیث لکھے گا، جی، جب تک یہ حدیث باقی رہے گی اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ پھر اسی طرح ہے کہ 40 دن یہ دعا پڑھو، آپ کو یہ اللہ حکمت عطا کرے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح امام حسین کے لیے گئے کہ 40ویں کی زیارت اسپیشل ہے۔ بہت حتیٰ میں نے ایک جملہ دیکھا ہے، ایک آدمی 1 قدم جب رکھتا ہے اور 1 قدم اٹھاتا ہے 40 کی زیارت کے لیے، تو اللہ نسل اسماعیل میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا لطیف جملہ ہے کہ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسلام میں ایک انسان کو آزاد کر دیا، گویا انسانیت کو آزاد کر۔ صحیح۔ شاید پہنچانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے آزادی جہالت سے بھی ہو سکتی ہے، واہ، آزادی گمراہی سے بھی ہو سکتی ہے، آزادی جو ہے بت پرستی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو 40 کی زیارت یہ ساری چیزیں لے آتی، ظاہر کو مزور امام سے قریب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو نمائندہ بنا دیتی ہے کہ حسین کی زیارت سے تم ہمارے پیغمبر بن گئے ہو، پیغام پہنچانے والے، جو جہالت کو دور کرنے کے لیے دنیا میں قدم بڑھاؤ گے، جو گمراہی کو مٹانے کے لیے قدم بڑھاؤ گے، جو ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، جو ہمیشہ ان لوگوں سے لڑے گا جو حق کے مخالف ہیں، ان لوگوں سے لڑے گا جو فساد کے ہمدرد ہیں۔ تو دیکھیں 40 کی زیارت اسپیشل جو ہے ثواب بھی لے آتی ہے اور اسپیشل پیغام میں لاتی ہے۔ جی، امام کی نصرت یہ ہے کہ ہم ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو 40
اس لحاظ سے بہت ساری ذمہ داریوں کو بھی لاتی ہے، بہت سارے ثواب کا سبب بنتی ہے، اور بہت ساری بلندی کا بھی سبب بنتی ہے۔ بے شک بے شک۔ آئیے، میں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کی اس 40 کی زیارت کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور امام کا پیغام حتی الامکان دوسروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ المستعان۔ انشاءاللہ۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال آغا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں شہر اور اپنا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن بس اتنا ہے کہ میں ایک بہت پریشان حال سید گھرانے کا آدمی ہوں۔ میں نے ایک پڑھے لکھے گھرانے میں شادی اس لیے کی تھی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے گھرانے والے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو پڑھایا، PhD ڈیلیٹ کرائی، یونیورسٹی میں سروس دلائی، ہر قدم پہ مدد کی، لیکن اب وہ میرے ہی در پہ ہے۔ ان کے گھر والوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ خاندان میں اس گھرانے میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ والدین کے دباؤ میں میں نے شادی کر لی۔ نتیجہ اس کا مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے کہ بس آپ لوگوں نے شادی کیوں کرا دی۔ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ دیکھیے، بہت واضح ہے بات۔ جب اللہ اپنے کتاب میں کہتا ہے لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ایک بار رسول اللہ کی سیرت پڑھ لیجئے۔ جی، رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا شادیاں کرنے کا، ہاں، اپنی مرضی سے تو کیا نہیں، اللہ نے حکم دیا۔ ٹھیک ہے، کیسی کیسی عورتیں آئیں؟ جی، ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ نے کسی سے شکوہ کیا؟ دنیا اتار چڑھاؤ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کی زندگی میں کبھی اچھے دن آنے والے ہیں، اور کبھی، وہ مودی کے اچھے دن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کبھی برے دن آنے والے۔ آپ اپنی عقل مندی سے ایک مرد ہونے کے ناطے آپ کو اللہ نے ذمہ داری قیم بنانا ہے، بیوی بیوی کو حکومت اس معنی میں کہ مینٹین کرنا ہے، آپ کو کام ہے۔ ٹھیک، اگر اس کی طرف سے کوئی بد اخلاقی پیش آ رہی ہے تو ہمارے وہاں اسلام سکھاتا ہے جیت حاصل کرنا ہے تو بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی نہیں ہے، اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول نے ظالم سے ظالم انسانوں کو اپنے اخلاق سے انسان بنا دی۔ جی میرے بھائی، اگر آپ نے ماں کے کہنے سے شادی کی، گھر والوں کے کہنے سے شادی کی، تو بہرحال آپ نے ہاں نہیں کیا ہوگا تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، بھلے دباؤ میں کیا ہو یا کسی، لیکن ہاں جب تک آپ نہیں کریں گے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہوئی، ٹھیک، شادی ہوئی، اب کوئی آدمی، ہمارا وہ کہتا ہے 24 کیرٹ خالص نہیں ہوتا ہے، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ جانتے ہیں وہ الگ مزاج سے ہے، آپ الگ مزاج، وہ الگ ڈفرینٹ کلچر میں پیدا ہوئی، آپ الگ، اس نے پڑھائی الگ کی، آپ نے الگ پڑھائی کی، وہ نوکری کرتی ہے، تو جب جیسے کہتے ہیں نوکری کرتی ہے، اس کا مطلب کمپرومائز کرنا، بغیر کمپرومائز کرنے کسی کی زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ نہیں، یہ تو ہر فیملی میں، ہر فیملی، تو میرے بھائی کمپرومائز کرنا سیکھ جائیے۔ شکایت، جب تک شکایت کرتے رہیں گے آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ شکایت کو بھول جائیے، ان کی اچھائیوں کو دیکھیے، اور ان کے ساتھ اچھے سے رہیے، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چل، اگر دوسرا سوال پیش کیجئے۔ السلام علیکم، شبنم بول رہی ہوں دہرادون سے۔ مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ میں نے ایک قرآن کی قسم کھا لی ہے جھوٹی، اور مجھے اس میں بہت زیادہ گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ میں اس گناہ کی معافی کس طرح سے خدا سے مانگوں جو خدا مجھے معاف کر دے۔ میں خدا کو دعا بھی مانگ رہی ہوں کہ خدا مجھے اس غلطی کی معافی دے دے، لیکن اگر مجھے کوئی میں کس سے بول بھی نہیں پا رہی کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ اس چیز کے لیے میں ہدیہ کروں یا پھر میں کس طریقے سے معافی مانگوں، آپ مجھے جواب دے دیجیے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس معاملے میں۔ میں رات بھر بھی یہی دعائیں مانگتی رہی کہ خدا مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس طریقے سے گناہ کرا، میں نے قرآن کی قسم سیدھے کھا لی ہے، اور وہ کھا تو لیے میں نے، پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ آقا یہ شبنم دہرادون سے، اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی جھوٹی قسم بقول ان کے، تو کفارہ کیا ہے، اور بہت شرمندہ بھی ہیں اور خدا سے بہت توبہ۔ دیکھیے،
شران جو ہے جی یہ قسم والد نہیں ہے. اچھا ہمارے وہاں 4 طرح کی شرعی قسم ہے. اچھا اللہ، 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 للہ. یہ 4 قسم کھایا تو کفارہ ہے. اچھا روزہ رکھنا ہوگا، نہیں رکھ سکتے تو کپڑے دینے ہوں گے غریبوں کو، نہیں دے سکتے تو کھانا کھلانا ہوگا. وہ ان 4 قسم کے اوپر. بقیہ آپ نے اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو آپ نے گناہ کیا ہے، نو ڈاؤٹ گناہ کیا. استغفار کرنا ہی اس کا تنہا راستہ ہے. اچھا اور استغفار کرنے میں سب سے پہلی چیز کیا؟ شرمندہ ہونا. آپ گلٹی، آپ مجرم ہیں. مجرم جب تک جرم کا اقرار احساس نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی. آپ کہہ رہی کہ میں بہت شرمندہ ہوں، آپ شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ انشاءاللہ آپ کو معاف کرے گا. یقیناً. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. میں کرگل سے بول رہا ہوں. میرا نام قاسمی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن تکبیر لگانا کیسا ہے؟ کہ جو روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو لشکر یزید سے تکبیر یعنی شروع ہوا تھا. کیا ہم لوگ عاشورہ کے دن تکبیر نعرے تکبیر یعنی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی آواز کلیئر ہے. دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط بات ہے. کیا آپ کہہ سکتے کہ امام حسین نے تکبیر نہیں کہی؟ کی ہے. یہ ایک غلط آدمی اگر کوئی صحیح چیز کو مس یوز کر رہا ہے تو کیا وہ صحیح چیز غلط ہو جائے گی؟ بالکل نہیں میرے بھائی. صحیح. آپ جو ہے تکبیر کہنا اللہ کی عظمت کا اعلان ہے. اور یہ حقیقت دنیا بھی ہے کہ اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں ہے. بالکل. اب ایک آدمی غلط ہو کے یہ کام کر رہا ہے، غلط مس یوز کر رہا ہے میرے بھائی، وہ گنہگار ہے. ہم کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کیوں چھوڑ دیں گے؟ صحیح. اچھا اگر کوئی مجرم یہ کام کرنے لگا تو جو کام کرنے لگا آپ چھوڑتے جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اس طرح کی چیز اصل فکر غلط ہے. عاشور کے دن بھلے انہوں نے اللہ اکبر کہا لیکن وہ باطل پہ تھے. باطل پرستوں کی تکبیر قبول نہیں ہے، حق پرستوں کی تکبیر قبول ہے. جی تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ آخر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں عاشور کے دن تکبیر کہتے ہی ہیں؟ بالکل کہتے ہیں. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے اگلا سوال پیش کیجیے. میں محمد اشار الغازی کولکاتہ سے بول رہا ہوں، ویسٹ بنگال سے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر بیوی کوئی زنا کرے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کرے، کیا اس کو وہ معافی کے قابل ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. انسان اگر زنا میں مرتکب ہو جائے تو معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کہہ دینا کہ ایک بار کسی نے زنا کیا ہے، 2 بار کیا ہے تو اس کو معافی ملے گی، 3 بار ملے گی یا نہیں؟ اللہ غفور الرحیم. صحیح بات. اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے. ایک دوسری بات ہوتی ہے اگر اس نے کسی کا حق ضائع کیا ہے تو جس کا حق ضائع کیا وہ معاف نہیں کرے گا تو گلٹی تو رکی رہے گی. جی وہ تو اس وقت وہ معاف کرے گا تو ہی. لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے سوائے شرک کے جس کی مغفرت نہ ہو سکے، بس انسان شرمندہ ہو جائے. ٹھیک ہے اگلا سوال پیش کیجیے. جی میں پروین بول رہی ہوں لکھنؤ سے. پہلے تو مجھے سلام کرنا ہے مولانا صاحب کو اور جاوید بھائی کو، اور بہت بہت شکریہ ان چینل کا. اور ان کی بہت زیادہ میں فین ہوں، بہت زیادہ دیکھتی ہوں، بہت تعریفیں کرتی ہوں. اور ہمارے عالم دین جو دن پر آتے ہیں اتنے قابل، اتنے اچھے ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ بس ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے عالموں کو ہزاروں برس کی زندگی دے، انہیں ہر آفت بلا سے محفوظ رکھے. اور ہمارا کوشچن یہ ہے کہ میں تھوڑی بہت ہمارے ارتھرائٹس کی تکلیف ہوتی ہے. ارتھرائٹس کی تھوڑی تکلیف رہتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھوں. میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور رکوع تک چلی جاتی ہوں. سجدے جانے میں تھوڑی ہمیں دقت ہوتی ہے تو پہلا سجدہ کر کے جب میں سر اٹھاتی ہوں تو پوری طور سے نہیں بیٹھتی ہوں، بس ذرا سے سر اٹھا کے استغفار کر کے پھر دوسرا سجدہ کرتی ہوں. دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھتی ہوں تو فوراً ہی تھوڑا ہی سر اٹھا کر کے بسم اللہ کہہ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. اور دوسری رکعت میں جب تشہد پڑھنا ہوتا ہے تب بھی اسی طرح سے کرتی ہوں. چوتھی رکعت میں جب سلام پڑھنا ہوتا ہے تب کسی طرح سے بیٹھتی ہوں. وہ بھی صحیح پوزیشن میں نہیں بیٹھ پاتی ہوں، یا تو پلکی مار کے بیٹھ جاتی ہوں یا پیر پھیلا کے بیٹھ جاتی ہوں. اور تو اس طرح سے بتائیے کہ کیا ہماری یہ نماز صحیح ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اگر بیماری ہے آپ کو اس طرح کی تو ہمارا قانون، شرعی قانون یہ کہتا ہے
کہ جس حد تک طاقت ہے اس طرح رعایت کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ میں 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا اٹھتی ہوں، تو ہمارا سوال آپ سے ہوگا، آپ اگر پوری طرح اٹھ سکتی ہیں تو آپ کو پورا اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں اٹھ سکتی ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف برداشت کے باہر ہے، تو جس طرح آپ نماز پڑھ رہی ہو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام نفسہ علی ہے اور میں بھاگلپور سے بول رہی ہوں. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ غلطی کتنے سال تک معاف کرتا ہے، اور اس کے بعد مطلب غلطیاں معافی مانگنے کے بعد بھی اللہ غلطیاں معاف نہیں کرتا ہے. تو مجھے بس بتائیے کہ کتنے سال تک اللہ غلطی معاف کرتا ہے. کتنے سالوں تک اللہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے بعد نہیں کرتا ہے؟ یہ سوال جو ہے خود پیغمبر اکرم سے بھی ہوا ہے. اچھا. یہ کہ آخر گناہوں کی معافی کس حد تک ممکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فرمایا توبۃ نصوح کے بارے میں جب کسی نے پوچھا کہ توبۃ نصوح کیا ہے، تو حدیث میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 1 سال پہلے گناہ کرنے کے، تو مرنے کے 1 سال پہلے. اچھا. گناہ کرنے کی بات نہیں، مرنے کے 1 سال پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ قبول. اچھا. تو پھر پیغمبر نے خود فرمایا 1 سال بہت ہے، 6 مہینے پہلے بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول. اچھا. پھر فرمایا 6 مہینے بھی کافی ہے، 1 مہینہ پہلے کر لے تو کافی ہے. پھر فرمایا 1 مہینہ بھی بہت، 1 ہفتہ پہلے بھی کر لے گا تو قبول ہے. فرمایا 1 ہفتہ بھی بہت ہے، جان حلق تک آ گئی اس سے پہلے کر لے گا تو قبول. صحیح. اب اس سے بڑھ کر تو توبہ کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے وہ رحمت کا دروازہ ہے. بے شک. اور اللہ کہتا ہے رحمت کا دروازہ تمہاری جان حلق تک آنے سے پہلے تک کھلا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے توبہ. لیکن میری بہن ایک بات توجہ جان لیں، موت کب آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، کس کو آئے گی، کہاں آئے گی، آپ کو یا دنیا کے کسی آدمی کو پتہ نہیں. اچھا ہے کہ آج ہم لوگ آرام سے دیکھتے ہیں، ایک آدمی آیا ٹی وی پہ کمنٹری کرتے کرتے وہی کرتے کرتے ہی لڑک گیا، ہاں، اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا. تو آپ یہ نہ سوچئے کب تک میرے لیے دروازہ توبہ کھلا ہے. آپ پہلے بتا دیجئے کب تک آپ زندہ ہے تو آپ کو بتا دیں گے کب تک کھلا ہے. اور آخری وقت میں یہ شعور باقی رہے کہ نہ رہے کہ توبہ کروں. تو روایت جو کہنا چاہتی ہے وہ عمر کی لمٹ نہیں ہے توبہ کرنے کے لیے. صحیح. آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ شیطانی کام ہے کہ گناہ کر لیا توبہ ڈیلے کرتے جائیں. نہیں، وہ نہ کرنا ہے، وہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. مگر یہیں پہ یہ چیز بھی، کون سی توبہ معاف ہوگی؟ اس لیے کہ ہم نے اب جب آپ یہ بات کریں گے تو ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے. یہ توبہ نصوح جو ہے، آپ جو ہے توبہ نصوح جو ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دل سے شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور اللہ سے یہ جو کیا ہے اس کے لیے مغفرت طلب کرے. اسے کہتے ہیں توبہ. ٹھیک ہے. اگرچہ توبہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، بے شک، اور توبہ کی بہت ساری کیٹیگری ہے، لیکن جو جنرلی توبہ ہے بس اتنا کہ بھائی جو گناہ کیا اس پہ شرمندہ ہو، پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہے. اسے کہتے ہیں توبہ. جی. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میں سید عباس نقی، گاؤں کونپور، ضلع اتر پردیش، جموں شریف سے بول رہا ہوں. میرے سوال اور گزارش یہ ہے مولانا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں جلوس نکلتے، ماتم کے جلوس، سبھی جلوس نکلتے، سبھی جگہ آپ کو کچھ حضرات ایسا کرتے ہیں کہ کوئی شربت پلا رہا، کوئی شبیل لگا رہا، کوئی کھانا کھلا رہا، تو جو گندگی ہے پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے پریشانی. اب ایک کس کا جلوس جاتا ہے کہ امام حسین کا جلوس نکل رہا تھا، ان سے سارے جا رہے تھے، آج انہوں نے گندگی کر دی ہے. بہتر یہ ہے کہ ان ہمارے جو امام ہیں ان کا اس چیز میں بالکل بھی نام نہ آئے. ہم جلوس نکالے پھر جیسے سفر کوئی جہاں کس کا جلوس تھا، اب فلاں تو فلاں قوم کی انہوں نے ایسے جلوس کرا. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، کہیں رکا سوچ رہا تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور لاؤڈ اسپیکر ایسے کرنے چاہیے کہ تاکہ کسی کو دوسرے کو دقت نہ ہو. باقی آپ کی کیا گزارش ہے؟
آپ بہتر سمجھے. اللہ حافظ. انہوں نے اپنا مشورہ تو پیش کر دیا ہے کہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں تو کچرا وغیرہ جو ہو جاتا ہے یا لاؤڈ اسپیکر اس کی آواز اتنی زیادہ تیز وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور سلیقے سے چلنا چاہیے. انہوں نے اپنی بات پیش کی ہے، اس میں اضافہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا مشورہ ہے، جی لیکن مشورہ دینا آسان ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا بھاری کام ہے. صحیح کہا. میرے بھائی، اگر آپ خود اس مشن کو آگے بڑھائیں کہ بھائی ہم جلوس نکالیں گے تو ہم گندگی نہیں کریں گے، یہ تو بہت اچھا. اسلام کا قانون یہ ہے، جی جی النظافت من الایمان، ہاں پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے. بے شک. اور جب ہمارا جلوس ہو جتنا منظم ہوگا اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن یہ کہتے ہیں آپ کی اگر مائک لگا رہے ہیں تو مائک نہیں لگانا چاہیے. مائک لگانے سے نظم پیدا ہوتی، دور تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انجمن کو یا لوگوں کو ایک خاص گائیڈ کی طرف، ایک بات کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. اور جب جلوس نکلتا ہے تو ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اس بات کا دھیان رکھنا بھی چاہیے کہ بھئی ہاسپٹل ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے تو ہم رعایت کریں کہ بھئی یہ کام نہ یہ کریں. بہت دیر رات تک وغیرہ. بہت دیر رات تک ہے تو یہ کام نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں جو ہے ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. ہر چیز بس لمٹ میں ہونا چاہیے. ایک لمٹ میں ہو اور نظم کے ساتھ ہو، یہ بہت اچھا ہے. اور ہماری پہچان بھی یہی ہے. صحیح بات ہے کہ جلوس ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب، اس کا بتائیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کے حق میں کیے ہوں، جیسے کبھی زبان سے کسی کو دل آزاری پہنچائی ہو یا کچھ غلط بول دیا اور وہ انسان کا انتقال ہو گیا ہو اچانک، اور دل میں اس کا بہت گلٹی فیل ہوتی ہو، تو اس کے لیے کیا کریں کہ جتنی بھی اس کو دل آزاری ہوئی ہے اس کو وہ معاف کر سکے. معافی مانگتے ہیں اللہ سے بھی اور اس سے بھی، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نے انسان کو اگر تکلیف دی ہے تو وہ معاف کرنے کا حق تو اسی کو ہے، اور اچانک اس کی موت ہو گئی تو کس طریقے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نے معاف کیا. ہم نے جس کی برائی کی اور اس کی بری چیزوں کو آشکار کیا، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہیں، لیکن سنا یہ ہے کہ جب تک وہ نہ معاف کرے، اب تو وہ انتقال کر چکا، آپ کیا کریں؟ اس کا طریقہ رد مظالم ہے. یعنی رد مظالم ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے اگر جو آپ نے حق تلفی کی ہے جی اس کو دے سکتے ہو، جیسے اس کے وارث کو دے دیے، پیسے ہے اس کے لے کے بیٹھ گئے آپ، اور آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہے، اس کے وارث کو دے دیجیے. ٹھیک ٹھیک ہے. اگر اس طرح کا حق نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسے غیبت کیا ہے جی اور معافی مانگنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ، اس کی قبر پہ چلے جائیے، اس کے لیے فاتحہ پڑھیے، اس کے لیے نماز پڑھ دیجیے. یہ نماز پڑھنا، یہ فاتحہ پڑھنا یقیناً یہ سبب بنے گا کہ وہاں وہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو خوش ہوگا. وہ خوش نہیں ہوگا، وہ 10 بار کہے گا معاف کر دیا. اچھا، اگر 2 رکعت نماز اس کو مل گئی، مغفرت کیا، ہاں، اچھا، یا صدقہ مل گیا جہاں اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو کہے گا میرے بھائی تم نے میرے لیے کیا وہ گناہ میں آپ کے لیے بالکل معاف کروں. اچھا، ایک چیز ہم یہ پوچھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ انتقال کر گئے اور میں نے کس کی برائی کی ہے، تو اسی نیت سے بھی پڑھیں گے جس کی بھی. چلیے، بہت شکریہ. بالکل. اگلا سوال پیش کیجیے. جناب، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم. سرکار، آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ یزید کی بیوی، یزید ملعون کی بیوی کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ تو میں نے یہ سنا ہے کہ جناب سیدہ جناب زینب کے ساتھ بھی اس کی صحبت رہی ہے، پلی ہے، بڑی ہے. یہ یزید کی بیوی کیسے بن گئی؟ اور اگر بنی تھی تو پھر یزید کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. اس کا کیا کیریکٹر تھا؟ کس دین پہ یہ آمادہ تھی یا نہیں تھی؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی دیکھیں، یہ جو ہے عبداللہ ابن عامر کی بیٹی تھی، اور عبداللہ ابن عامر ایک یہودی تھے. اچھا. یہ جو ہے لڑکی جو ہندا کے نام سے جانی جاتی ہے، یا ہند کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ عبداللہ ابن عامر کی بیٹی تھی، اور ظاہراً بنی قریظہ سے تعلق ہے. قبیلہ بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھی. تاریخ اس کے لیے لکھتی ہے بہار میں، اور بہت ساری کتاب صحاب رحمت میں اور کئی مقتل میں یہ ذکر موجود ہے کہ
جناب سلمان اپنی باغ میں کوئی کام کر رہے تھے، ان کی خود کی باغ تھی، وہاں دیکھا ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہودی جناب سلمان کے پاس آیا، یا جناب سلمان سے ملاقات ہوئی، ٹھیک، تو اس نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عامر نے کہ تم مسلمان لگتے ہو، تو کہا مسلمان ہوں میں، تو کہا میرا ایک کام کرو گے؟ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، اچھا، میں بہت پیسے والا آدمی ہوں اور بہت سارا پیسہ تمہیں دے سکتا ہوں اگر تم میرا یہ کام کر دو، میری بچی کو شفا مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بہت پیسے کے لالچی نہیں ہیں، اور ہم پیسہ بہت ہمیں نہیں چاہیے، یہ پیسہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں وہ پیسے کی بہت ضرورت نہیں ہے، نہیں، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ہم کام کر دیں، تو ہم کام کرنے کے تیار ہیں ایک شرط پر، اچھا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے آؤ، مسلمان بن جاؤ۔ اوہو، تو میں یہ کام، ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا، اب تم ٹھیک، میرا کام کر دو۔ تو عبداللہ ابن عامر نے جب یہ سنا کہ بھئی آپ یہ کام کر دیجئے تو میں، تو کہتے وہ جناب سلمان لے کر گئے اپنی بچی کو، جناب سلمان لے کر گئے امام کے پاس، اور کہا کہ یہ کہہ رہا ہے یہودی کہ اگر آپ ہماری بچی کے ساتھ شفا دلا دیں گے تو ہم مسلمان بن جائیں گے، ٹھیک، اور آپ کی بات قبول کر لیں۔ اچھی ٹھیک ہے، سلمان، جناب سلمان نے کہا کل لے کر آنا امام کے گھر، ہم بھی آئیں گے اور تم اس بچے کو، ہم سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بتائے دیتے ہیں کہ ہمارے مولا کو تمہارے پیسے سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسے نہیں چاہیے۔ اس سے کہا ٹھیک ہے، تم اگر امام نے تمہارے کام کیا، لیکن پہلے سے بتائے دیتا ہوں میں نے کوئی طبیب ایسا نہیں ہے جس کے پاس نہ گیا ہوں، دنیا کا کوئی طبیب ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ نہیں، ہم جس طبیب کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کے ہر طبیب سے الگ ہے، تم لیا۔ ٹھیک، دوسرے دن گئے امام سے، جناب سلمان نے کہا کہ ہم نے یہ بات کہہ دی ہے۔ امام نے کہا اگر وہ وعدے پہ پابندی کرے گا تو ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ لے آیا، اس نے کہا ہم کریں گے۔ اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ جناب مولا کائنات نے کہا میرے حسین کو لیا، اچھا، امام حسین کو لیا اور ایک لگن میں پانی منگایا۔ امام نے فرمایا بیٹا حسین پانی جو ہے اس کی آنکھوں پہ ڈال، اپنا ہاتھ سے پانی اٹھاؤ۔ امام نے پانی ڈالا اور جیسے ہی ڈالا اس کے آنکھوں پر اس کی روشنی آ گئی۔ امام نے فرمایا یہ پانی لے جاؤ اپنے گھر میں نہلانا، جیسے ہی نہلاؤ گے اس کے بدن کا ہر مرض دور ہو جائے، اب مسلمان بن جاؤ۔ ٹھیک، تو کہتے بھائی ہماری بچی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لے گئے۔ دوسرے دن تاریخ کہتی ہے بچی کا ہاتھ پکڑ کے لایا، پہلے دن آیا تھا اٹھا کے لایا تھا، دوسرے دن ہاتھ پکڑ اس لیے کہ اب دیکھ رہی ہے، ہاں دیکھ رہی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ اچھا، تو تاریخ کہتی ہے وہ بچی نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہمارا باپ ہو یا نہ ہو ہم تو ہو گئے، ہم ہو گئے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اس کے باپ نے بھی کر لیا، اور پوری خاندان بنی قریظہ کے جو لوگ یہاں تھے، جو لوگ مدینے میں تھے وہ، اور جو لوگ شام میں تھے وہ سب بھی آئے اور مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن عامر نے امام سے کہا آقا اس بچی کو نئی زندگی ملی ہے، ہم یہودی ہیں، اگر آپ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھ لیں تو شہزادیوں کے درمیان رہ کر تربیت پا لے گی، اسلام سیکھ لے گی۔ اچھا، امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بچی چھوٹی ہے ابھی ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے۔ تو یہ امام کے گھر میں رہنے لگی۔ تاریخ کہتی ہے وہ ہر سال آتا تھا، اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، وہ رہتا تھا شام میں، شام کا یہودی تھا۔ جب ایک سال آیا تو امام نے کہا اب دیکھو بچی تمہاری بڑی ہو گئی ہے، اب لے آؤ، لے جاؤ، کیونکہ بچیوں کی شادی ہونا چاہیے، اور یہ اس نے کہا مولا میرے بچے نے کوئی غلطی کی؟ امام نے کہا نہیں تمہارے بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، اس نے اچھی تربیت پا لی ہے، بڑی ہو گئی ہے، شادی کے قابل ہے، تم لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے اب آپ، ہمارے پاس مقتل کرا ہوا جملہ بڑا دردناک ہے
کہ وہ بچی امام کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اچھا. ہماری شہزادی بھی زندہ تھی. بعض تاریخ کہتی اس سے بیوی کے قدموں کا بوسہ لے لیا. کہا بیوی کیسے یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں جہاں میں نے سب کچھ سیکھا, ایک نئی زندگی ملی. بہرحال شہزادیوں نے سمجھایا نہیں تمہاری زندگی خود کی, اب بچی نہیں ہو تم, بڑی ہو گئی ہے, جاؤ شادی چلی کرو. جاؤ. وہ گئی. اب ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت کے گھر میں پلا ہو وہاں سے تربیت حاصل وہاں کی. تربیت, پورے شام میں شہرا ہو گیا کہ ایک لڑکی ایسی اور ایسی خوبصورت اور ایسی تربیت یافتہ, جی جی. ایسی پڑھی لکھی. تو اس ملعون نے اپنا پیغام باپ اچھا, کے ذریعے یزید سے نے. دلوایا ہاں ہاں ہاں. اور وہ شادی ہو کے وہاں پہنچی. اچھا. آج یہ روایت مقتل کی بہت معتبر روایتوں میں سے ایک ہے. میں نے کہا بہت سارے مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ جب اسیر ہو کے قید ہو کے گئے اہل بیت تو یہ اپنی شان بخاننے کے لیے قید خانے میں گئی تھی اور اچھا, معلوم نہیں تھا. نہیں تھا, پروپگنڈا بہت زیادہ تھا اس کا, صحیح. تو اس کو پتہ نہیں چلا وہ ہماری قید میں کوئی قیدی آئے ہیں جنہوں نے بغاوت کی تھی, جنہوں چلو نے ایسا دیکھ کے کی آتے تھی. ہیں ذرا. ہے اور تاریخ کہتی ہے بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ, کنیزوں کے ساتھ, کوئی کرسی لے جا رہا ہے, کوئی یہ وہ, تاکہ ہم اپنی شان دکھا سکیں. لیکن مقتل کا بہت دردناک جملہ ہے کہ بی بی نے دیکھا تو جناب کلثوم سے فرمایا بہن پہچانتی ہو اس عورت کو؟ جناب زینب نے کہا. ہاں اپنی بہن سے. اچھا. تو کہا کہ ہاں نہیں, بی بی نے فرمایا نہیں دیکھو غور سے. کہا ہاں ہاں دیکھا میں نے, یہ ہند ہے. فرمایا بہن سر جھکا لو, آج ہم اس حالت میں ہیں اور وہ اس حالت میں ہے. بہرحال وہ آئی, کرسی پہ بیٹھ گئی اور یہ ہوا. اس نے پوچھا کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ تو فرمایا بیوی نے کہ ہم مدینے کے رہنے والے. تو اس نے کہا کہ مدینہ تو عربی میں ہر شہر کو کہا جاتا ہے, کس مدینے کا؟ آپ کس مدینے کے رہنے والے؟ تو فرمایا مدینہ رسول سے تعلق. کہتے یہ سننا تھا, وہ کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی. پوچھا کیا ہوا, تم ملکہ ہو اور کرسی لائی تھی, یہ لائے تھے, اب مدینے کا نام سن کے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مدینے میں میرے لیے کیا چیز موجود, نسبت کیا پرورش مدینے ہوئی. میں؟ ہاں. تو اس نے پلٹ کے کہا مدینے میں آل رسول رہتے ہیں, میری شہزادیاں رہتی ہیں, میں نے ان کی خدمت کی ہے, آج بھی میرے پاس شوق ہے کہ میں ان کی زیارت کروں. پوچھا کس کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہمارے آقا علی علیہ السلام کا خاندان وہاں بستا ہے. اس وقت بی بی نے 2-4 جملے فرمائے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے اتنا اس پر غم طاری ہوا کہ اس نے اپنے منہ نوچ لیا اور اپنا سر ٹکرا لیا, اس کے سر سے خون بہنے لگا. اس سے اپنے کپڑے جو ہے چادر اٹھا کر پھینک دی اور اسی حالت میں دربار یزید میں گئی. اس نے دیکھا کہ یزید نے دیکھا کہ یہ ایسی حالت میں گئے تو اس نے کہا کہ ارے, اس نے اپنی آبا لا کے اڑائی اور کہا کہ تم اس طرح آ گئے. تو اس کا بہت دردناک جملہ ہے کہ تجھے میری پردے کا اتنا خیال ہے اور زہرا زادیاں قیدوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس مقتل کی روایت اس طرح پائی جاتی ہے. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر شکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی, بڑے تالابوں میں اور سمندر میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے کچھوا ہوتا ہے, اس کے بڑے سائز کی چیز ہوتی ہے جس کو پاتل کہتے ہیں. تو اس کا انڈا بھی مرغی جیسا انڈا ہوتا ہے, اس کا کراس کا انڈا کہتے ہیں. اس کو لوگ مرغی کا انڈا سمجھ کر لیتے ہیں, کھاتے ہیں. یہ ہے کہ کیا پاتل حلال ہے یا نہیں؟ سمندروں میں جو کچھوے نہیں, اس کا وہ جانور بھی حرام ہے اور اس کا انڈا بھی حرام. اچھا اچھا, جو جانور حرام ہوتا ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم, مولانا صاحب اسلام ان بنگلہ. আমি আসাম থেকে বলছি, আমার নাম ফিদু. مولانا صاحب میرا ایک لڑکا ہے 11 سال کا, وہ رات میں نیند آنے کے بعد کھانے کے بعد وہ کیا کھاتے رہتا ہے خالی, اور کبھی کبھی کچھ کیا بولتا رہتا بھی ہے. اب تھوڑا دیکھ کے بتائیے کہ کوئی علاج ہے تو کوئی دعا ہے تو بتائیے کہ مولانا صاحب کوئی علاج ہے, کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. کیا دیکھ کے ہمارے بیٹا کو کیا ہوا. اب میں آپ دیکھتے رہتی اور دوسروں کی بتا بھی رہتی ہوں. آپ جو بولتے ہیں ولی سے دوسروں کی بتا بھی رہتی. السلام علیکم مولانا. اکثر بچے راتوں میں سوتے ہوئے جو
کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہیں غلط نہ ہو تو اس کے بارے میں، یعنی اس سے محفوظ رہیں بچے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ جو بڑبڑاتے ہیں بچے نیند کے حالت میں بولتے ہیں، یہ بہت نیچرل پروسیس ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، دن میں جو بچہ جن چیزوں سے اس کا دل جڑا رہتا ہے، جی، رات کو اس کا دماغ اس سے کھیلتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اب جب وہ کھیلتا ہے تو اس کو کھیلنے دیجیے. اس سے آپ کے بچے کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو آپ کی چیزوں کی عکس برداری کرتا ہے، رات میں اس کا ذہن اسی میں مصروف رہتا ہے. اب جب ذہن مصروف رہتا ہے تو وہ زبان سے بھی کہتا ہے. لیکن آپ اس سے پوچھیے وہ کیا کر رہا تھا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اور شاید آپ بھی یہ کام کرتے ہوں گے. ایسا ہے بالکل میرے بھائی، آج یہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں چیز نہ آتی ہو. صحیح. آپ بہت سارے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور رات کو جب سوتے تو باتیں کرتے، آپ پوچھیے کیا کر رہے تھے، وہ کچھ نہیں جواب ہے. لیکن ان کی روح جو ہے جس سے جڑی ہوتی ہے اس سے ڈائلاگ. چلیے، بہت شکریہ. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں دہلی سے بول رہی ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ مطلب لوگ ان سے کس طرح ملنے جائیں گے؟ جیسے وہ وہاں نماز پڑھائیں گے، کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے سب نماز پڑھیں گے، ان کے چاہنے والے، تو ہم کس طرح جائیں گے؟ یہ یہیں پہ نماز پڑھیں گے. شکریہ. جی آگا. دیکھیے بہت جنرل ہے. آج بھی اگر آپ کے پاس پیورٹی ہو، آج بھی غیبت کے زمانے پیورٹی آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیں، پاکیزگی پیدا کر لیں، روح کو مقدس بنا لیں، روحانیت ترقی دے دیں. آج بھی آپ اللہ سے کہیں اے اللہ مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا. بس اپنے آپ کو ایسا بنا اتنا بلند کرنا ہو، یا اللہ، اس حد تک دعا کرنا ہو. جی جی، آج بھی ممکن ہے. ٹھیک. تو اس زمانے میں تو اور آسانی ہوگی. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایک بات تمنا کریں گے، اللہ زمین کو آپ کے لیے سمیٹ دے گا، آپ جا کے نماز پڑھ سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہر آدمی پڑھے گا، شاید یہ غلط ہے. جس کو خاص تمنا ہوگی یا جس کی روحانی ترقی اور بلندی ہوگی وہی پڑھ سکے گا. سب نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. مجھے یہ چینل بہت پسند ہے اور میرا سوال یہ ہے، میں 5 مہینے سے بہت زیادہ بیمار ہوں. سروائکل میں میرا درد نہیں جا رہا. میں ایسا کیا دعا کروں جو میرا درد چلا جائے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ ایسا گناہ کیا ہے جو تمہارا درد جا رہا. اللہ سے معافی مانگو. کیا ہم ایسا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بندے کو تکلیف دیتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو کچھ برا ہوتا ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ان کی سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کچھ غلط ہوتا ہے. میرا نام مرزا ہے، اس بارے میں بتائیے کچھ. سروائیکل پرابلم ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیکھیے سروائیکل پرابلم کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے نسوں میں یا کوئی چیز بڑھ جاتی ہے جی، جس کی بنا پر یہ چیز ہوتی ہے. اس کا علاج موجود ہے آج. ٹھیک ہے، آپ دعا پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری دعائیں. آپ مفاتی اٹھائیے، آخر مفاتی میں حاشیے پر بیماریوں کی کون سی بیماری ہے اس کا ایک طریقہ. نہیں تو آثار اہل بیت لے لیجئے، ایک ایک مرض کی دعا موجود ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ پڑھیے، اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا. مگر علاج بھی کراتے رہیے. جی ہاں بالکل. اچھا، بغیر علاج کے آپ یہ توقع نہ رکھیں. انبیاء کو اللہ نے کہا کہ جاؤ علاج کرواؤ، پھر دعا کرو، پھر اللہ شفا تب اثر ہوگا. اچھا، یہ بلی راستہ کاٹ دی، آپ بلی کا راستہ کاٹ دیجیے. یعنی کچھ دیکھیے بہت سمپل ہے. یہ جواب امام صادق علیہ السلام کا ہے. اچھا، کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ میں جا رہا تھا کہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا. امام نے کہا تم افضل ہو یا بلی؟ فرمایا میں افضل ہوں. کہا تم بلی کا راستہ کاٹ دو. یعنی یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ اتنے زمانے کا ہے. آپ سوچ لیجیے حدیث میں ہے. تیسرا سوال کیا تھا ان کا؟ مجھے تیسرا ان کا سوال یہ ہے کہ الٹی آنکھ یعنی بائیں آنکھ اگر پھڑکے تو کچھ غلط ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ آپ کے بدن میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا راز کیا ہے کسی کو پتہ نہیں. اچھا، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں بائیں ہاتھ پھڑک رہے ہو تو کوئی یاد کر رہا ہوگا، دائیں ہاتھ تو کوئی نقصان ہونے والا ہوگا. یہ سب خالی کہاوت ہے، حقیقت سے کوئی تعلق سے دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.
اگلا سوال پیش کیجیے. مہدی حسن ہم پوچھ رہے ہیں شیعہ سنی مسلمان کے جو تو بھاگ کیا گیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بس اتنا ہی. اگر سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شیعہ اور سنی کا جو فرقہ بنا ہے یہ کب سے ہے، کیونکہ آواز بہت کلیئر نہیں مگر سمجھ میں یہی آیا، تو ذرا اس پر روشنی ڈال. دیکھیں شیعہ اور سنی کا جو ہے فرق آ گیا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد. اچھا. شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں علی علیہ السلام کو اپنا جانشین غدیر کے میدان میں بنا دیا تھا، یعنی خلیفہ، امام، یہ سب بنا دیا تھا. اچھا. سنی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ایسا کوئی نہیں جانشین نہیں بنایا، اگرچہ حدیث غدیر کو مانتے ہیں لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں پہ چھوڑ دیا تھا سلیکشن خلیفہ کا، اور شیعہ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کے رسول یہ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں سب میں تائید موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے بار بار اپنے جانشین کا اعلان کیا ہے. تو جب جانشین کا اعلان کیا ہے تو ہم شیعہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور سنی حضرات وہیں سے خلافت کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا. ایک میجر فرق ہے. اس کے بعد جب یہ ڈیوائیڈ ہو گئے تو پھر ہر چیز میں وہ صحابہ کی طرف چلے گئے سنی، اور شیعہ آ گئے اماموں کی طرف، اہل بیت کی طرف، اہل بیت علیہ السلام کی طرف. اچھا اچھا. ویسے جاوید بھائی گئے ہیں زیارت پر، انہوں نے جانشین مجھے بنا کے گئے یہاں، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ رسول بغیر جانشین بنائے کیسے چلے. دیکھیں یہ ایک بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن یہ سچ بات ہے کہ اللہ کا رسول آج قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. یہ جب آیت نازل ہوئی تو مانتے ہیں مسلمان مفسرین کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور مبارکباد بھی لی مسلمانوں سے، اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں یہ کام کیا. تو یہ کہتے نا غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، اور خود خلفاء نے بھی مبارکباد پیش کی تھی بتائی، اور باقاعدہ جو ہے یہ اعلان ہوا، اور ایک بار نہیں کئی بار اعلان ہوا ہے. جی. اور یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا. بہرحال وہ سنیں گے تو یقیناً اس پہ غور کریں گے. اگلا سوال پیش کیجیے. ہم ویسٹ بنگال سے مرشدآباد سے بول رہے ہیں، میرا نام مہدی حسن ہے. ہمارا کوشچن ہے بغداد کو جو برکت شاہ کا مزار ہے وہ مزار امام حسین سے پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا؟ آواز بہت کلیئر نہیں مگر سمجھ میں یہی آیا کہ بغداد میں جو قبریں ہیں اور جو بہت سے لوگ ادھر جاتے ہیں وہاں پر، لیکن یہ جو وہاں پہ جو روضہ بنا ہوا ہے وہ جس کا بھی ہو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہے یا ان سے بعد میں؟ نہیں بہت بعد میں. امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہو گئی. اچھا. اور یہ کئی سو سال کے بعد ہے. اچھا. اگلا سوال پیش کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری بیوی میں چالو ہے، اور ہم لوگ میں کچھ جمتا نہیں ہے، کچھ اچھے سے نہیں ہوتا ہے. کچھ سال پہلے ہم لوگ کی شادی ہوئی تھی، وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہیں اور میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن میرے بہت سمجھانے کے بعد بھی اور ان کے سمجھانے کے بعد بھی ہم دونوں میں ان بند رہتی ہے، کچھ نہیں ہو پاتا ہے. ہم بات کرنے کی جگہ پہ کچھ لڑائی چالو ہو جاتی، جھگڑا چالو ہو جاتا ہے. 2-3 بار مولانا صاحب کے پاس بھی گیا ہوں بات لے کے اپنی، لیکن وہ بولتے ہیں کہ کچھ وقت تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ میں کچھ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے. اور وہ چاہتے ہیں مطلب ہم دونوں چاہتے ہیں طلاق لینے کے لیے. تو مطلب بہتر کیا ہے؟ حالانکہ میرے بھی دل میں اور ان کے دل میں دینا نہیں ہے، بس ایک وسوسہ ہے شیطانی. ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بتائیے. اگر یہ فیملی پرابلمس تو تقریباً بہت سی جگہوں پہ ہے. یہ ان کی وائف بھلے ہی دوسرے مذہب سے ہے مگر آپس میں سیم مذہب بھی ہو تو بھی یہ پرابلم دکھتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حالانکہ وہ طلاق نہیں چاہتی نہ ہم چاہتے، مگر لگ رہا ہے کہ دھمکی کے طور پہ دونوں کہتے ہیں کہ طلاق چاہیے. تو اب کیسے، حالانکہ 2-3 علماء کے پاس جا چکے ہیں، ذرا آپ بھی سمجھائیے. دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کب ہے، جب آپ لڑائی کب ہوتی ہے، جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہاں صحیح بات. ہمیشہ ہی اگر ایک وقت ایک آدمی کو غصہ آئے اور دوسرا آدمی غصے میں نہیں ہے، وہ خاموش رہ کے سن لے، کبھی جھگڑا ہوگا نہیں. صحیح. میں ایک آپ کو ساس بہو کے بارے میں ایک اچھا طریقہ بتایا دیتا ہوں کہ دیکھیے کیسے انسان قابو میں پا سکتا.
ساس نے جا کے بہو کی شکایت کی، جی میری بہو بہت لڑتی ہے، مول صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے. انہوں نے کہا میں ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں، بڑی مؤثر ہے. اچھا اچھا، بس اس کو کام یہ کرنا ہے، جیسے ہی تمہاری بہو بولنا شروع کرے تمہیں دانت کے نیچے یہ تعویذ رکھ لینا ہے اور زور سے دبائے رکھنا ہے وہ تعویذ. اچھا بولنا نہیں اس وقت؟ ہاں بولنے کی بات ہی نہیں ہے بھائی، زور سے وہ دانت کے نیچے آپ دبائے رہیے تعویذ، صحیح. جب تک وہ اس کا منہ چلتا رہے اب دبائے رہیے. انہوں نے 2-3 دن کے بعد کہا مول صاحب بہت تعویذ کا اثر ہے. جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتی ہے میں دانت کے نیچے دبا لیتی ہوں، بس 1-2 منٹ میں اس کا غصہ حرن ہو جاتا، بات ختم. صحیح. مول صاحب نے کہا دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ تعویذ بڑی مؤثر ہے، اس کو ایسے ہی دبا کے رکھو. یہی بالکل جو ہے کسی مول صاحب کے پاس جائیے، کہہ دے کہ میرے ایسی تعویذ لکھ کے دے دیجیے کہ جب میری بیوی بولے تو میں دانت میں دبا لوں، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. یعنی بھائی خاموشی ہر صورت میں اختیار کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں. ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تقریباً ناظرین بہت سی فیملی کا پرابلم ہے، اور یہ چیزیں یہی زبان ہے جو طلاق کی نوبت پیدا کرواتی ہے. اپنی زبان پہ کنٹرول. بہرحال اگلا سوال. السلام علیکم. ہاں جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. میری بیٹی ہے، اس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے. ایسا پلیز آپ کوئی دعا بتا دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. جی آگا. سورہ رحمان جتنا پڑھ کے پھونکیں گی اتنا فائدہ ہوگا. اچھا. اور یہ دعا بھی پڑھیے، یا واحد الباقی قبل کل شیء وآخر. اس سے فرق پڑے گا. بالکل فرق پڑے گا. اچھی بات ہے. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم، میرا نام نظر عباس ہے اور میں ممبئی سے ہوں. اور میرا سوال ہے کہ جیسے میں بڑی محنت کرتا ہوں اور مطلب زکوٰۃ سب نکالتا ہوں، پھر بھی میری روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتی، اور میں جو بھی محنت کرتا ہوں وہ ضائع جاتی ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے. جی آگا. یہ دعائے کمیل میں بہت واضح لفظ ہے یہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے اللہ وہ گناہ معاف کر دے جو میری نعمتوں کو تبدیل کر دیتے، اس سے برکت چھین لیتے ہیں. آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کوئی ایسا گناہ ضرور کر رہے ہیں جس سے آپ کی برکت جا رہی ہے. چیک کرنا پڑے گا. بالکل. اور باریک بینی سے چیک کیجیے. اگر وہ آپ پکڑ لے گئے تو بڑی آسانی سے اللہ ہر چیز سے برکت دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو برکت کو ختم کر رہا ہو. اچھا. بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ. آپ غور کیجئے، آپ کہتے ہیں میں صدقہ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو جنرلی ہونا نہیں چاہیے. صحیح. لیکن کوئی نہ کوئی آپ ضرور گناہ کر رہے ہیں جس کی بنا پر ایسا ہو رہا ہے. آپ اس گناہ کو ختم کیجئے، نتیجے میں آپ کو برکت خود بخود حاصل ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے وہ برکت ہے جو دکھ رہی ہے ان کو، اور ان کو شاید توقع کچھ یہ ہو زیادہ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے بالکل. اچھا. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھی بات ہے. جی اگلا سوال پیش کیجئے. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ میری گورنمنٹ جاب ہے اور میرے لگی بنی سیلری ملتی ہے، مگر پھر بھی ہر مہینے میں 8-10-15 ہزار روپے کا سیلری سے پاری خرچہ کر دیتا ہوں. مطلب برکت نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری جو سیلری ہے 30-40 ہزار روپے، اسی میں ہی مطلب میرے جو خرچے ہیں یہ پورے ہو جائیں. برکت ہونی چاہیے سیلری. میرے خیال سے وہی جواب جو آپ نہیں، اس کا ایک دیکھیے ایک بات البتہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارا وہاں ایک مثل مشہور ہے، چادر جتنی بڑی ہو اتنا ہی پیر پھیلا، پیر اتنا ہی پھیلا. جی. آپ کی لمیٹڈ آمدنی ہے تو آپ کو بجٹ بنا کر ہی گھر چلانا چاہیے. صحیح. آپ کی عادت میں خرابی یہ ہے کہ اگر آپ آمدنی اٹھنی ہو اور خرچ روپیہ ہو تو کبھی بھی چلنے والے مقروض ہوں گے. ہاں بالکل میرے بھائی، یہ جو ہے شرعی قانون کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خواہشات تھوڑی کم رکھیں. یعنی خرچ وغیرہ جہاں دیکھیں جہاں ضرورت ہے وہاں کرنا ہے، لمیٹڈ. ہاں جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کرنا. اگلا سوال پیش کیجیے. میں سید ارشد بول رہا ہوں روڈی سے. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں. میں محرم میں چھٹیاں بھی لیتا ہوں، 7 دن 14 دن. وہ میڈیکل کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے، بیمار ہے تو آپ کو چھٹی ملتی ہے، تو اس کا پیسہ آتا ہے 7 دن کا یا پھر 14 دن کا، تو ہم یوز کر سکتے ہیں. وہ حرام تو نہیں ہے. اور محرم میں ہم چھٹی لیتے ہیں، 14 دن لے لیتے ہیں، کبھی 7 دن لے لیتے ہیں. تو یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی دیکھیں، اگر آپ جھوٹ بول کے نہیں لے رہے ہیں
تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر جھوٹ بول کے لے رہے ہیں تو شرعاً گناہ کے ذریعے سے کمائی نہیں ہو سکتی. اچھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں بھائی میری چھٹی ہے، میں چھٹی لے رہا ہوں اور گورنمنٹ اس چھٹی پہ یا ہماری جو کمپنی چھٹی پیسے دے دی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لے سکتے. اچھی بات ہے. اگلا سوال پیش کیجیے. میرا نام ارم ہے، میں امروہہ سے بول رہی ہوں. اچھا، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ مجھے عصر کا وقت پوچھنا تھا. نماز کے عصر کی نماز کا ٹائم کیا 12:30 سے شروع ہو جاتا ہے اذانوں کے بعد ظہر کی، یا پھر 1:30 بجے یا 2 بجے تک ہوتا ہے؟ تو عصر، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1:30 بجے کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 2 بجے تک ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 12:30 ظہر بڑھتے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کلیئر کرنا تھا. اور ایک عشاء کا وقت ٹائم پوچھنا تھا کہ عشاء کا ٹائم مغرب کے فوراً بعد ہو جاتا ہے یا پھر ہمیں رات کا مطلب تھوڑا سا اندھیرا ہونے کے لیے رکنا پڑتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. تو ان دونوں کا صحیح ٹائم پوچھنا تھا، عصر کا اور عشاء کا، کب سے کب تک ہوتا ہے. اچھا، السلام علیکم. جی ہاں. دیکھیے، مغرب کا اور ظہر کا ایک خاص وقت ہے. زوال جیسے ہی ہوگا ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. ٹھیک. 4 رکعت نماز پڑھ لیا، تعقیبات پڑھ لیا، آپ اس کے بعد فوراً نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح ہے، مغرب کا ایک خاص وقت ہے. جیسے ہی سورج ڈوبا اور سرخی جو ہے آدھے آسمان تک آ گئی، آپ مغرب پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک. مغرب پڑھنے کے بعد آپ عشاء کا وقت آ جاتا ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان عصر اور عشاء کا وقت اسپیشل بھی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ تقریباً پونا گھنٹہ آپ پکڑ لیجیے. ظہر کے وقت سے پونا گھنٹہ گزر گا تو عصر کا اسپیشل وقت آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی تھوڑا وقت گزر جائے، جی جی، عشاء کا وقت آتا ہے. لیکن ہماری فقہ شیعہ جعفری میں ائمہ ہمارے فرماتے تھے نماز مغرب اور عشاء پیغمبر نے بغیر کسی وجہ کے ساتھ میں پڑھی ہے. تو ہمارا شیعہ پڑھنا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب بھی ملے گا. اچھی بات. تو آسان ہے آپ کے لیے، آپ یہ کام کر لیجیے. مگر پیغمبر نے الگ الگ بھی پڑھی ہے تو ہم الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے. اور میں ناظرین خود آپ سے بتاؤں کہ اگر جماعت نہیں ملتی تو میں کبھی کبھی اکثر الگ الگ بھی پڑھتا ہوں اور ملا کر بھی پڑھتا ہوں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے اہل سنت بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی شیعہ الاؤڈ نہیں کرتے، نہیں کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. بہرحال اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ واٹس ایپ پہ جو بھیجا جاتا ہے ویڈیو اس ویڈیو سینڈ کیجیے تو لائک کیجیے گا تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، یہ وہ بہت سی ویڈیو اور بہت سے ٹیکسٹ میسیج وغیرہ ایسے آتے ہیں کہ اگر آپ نے 14 لوگوں کو نہیں بھیجا تو یہ نقصان اور وہ نقصان اور ایسا ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں کیا؟ یہ صرف افواہ ہے، بیوقوف بنانا ہے. یہ کمپنی ٹیلی کام کمپنی میں شاید کام کرتا ہوگا، میسیج بھیجے گا تو ان کا فائدہ ہوگا، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا. اور کچھ شریعت سے کوئی شریعت سے کہیں کوئی دور دور تک بھی فائدہ لینا دینا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال پیش کیجیے. جناب السلام علیکم، ہمارا نام فضا ہے، فضا فاطمہ ہے، اٹاسی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں. کیا ماہ محرم میں مچھلی کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی آگا. بالکل کھانا حلال ہے، آپ بالکل کھا سکتی ہیں. یہ جو ہے خالی ہمارے وہاں ایک یہ جو ہے احترام تھا کہ کڑھائی نہیں چلتی تھی محرم کے مہینے میں. کڑھائی یعنی تلی ہوئی چیز نہیں. وہ بزرگ حضرات زمانے میں وہ خوشی کی ایک علامت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، وہ میں نے اسی لیے کہا کہ احتراماً کام نہیں کرتا. اچھا. شریعت کا قانون نہیں بدلتا ہے. آپ بالکل مچھلی کھانا چاہتی ہیں تو کھا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھی بات حلال ہے بالکل. جی اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. سب کو سلام. حضرت میری یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میری وائف عورت کے بیچ میں کچھ مطلب جھگڑا ہوا تھا پہلے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی صلح ہو جائے، مگر ان کی صلح نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت دعا کی کہ ان دونوں کا دل مل جائے، محبت، اور میری ماں بھی میرے ساتھ رہے اور میرے بھی میرے ساتھ رہے. میں دونوں چاہتا ہوں کہ دونوں میرے ساتھ رہے. مگر جو ایسا ایک جھگڑا بات خراب تھے اس چکر میں الگ ہو گیا تھا. تو اس سے کوئی وجیبہ بتایا جیسے میری ماں بھی میرے ساتھ رہے، میرے بھی میرے ساتھ رہے، دونوں ماں بیٹی کی طرح رہے. السلام علیکم. اگر ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہم فریم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سماج میں بہرحال آپ بھی اور ہم بھی رہتے ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جوانی کے جوش میں ایک جوان الگ تو ہو جاتا ہے، مگر جب اس کو کچھ سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب ماں بھی چاہیے اور بیوی اور بچے بھی چاہیے، تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو ان کا بھی جواب دیجیے، مگر خاص یہ بھی فوکس رکھیے کہ جو جوانی کے مرحلوں میں بھی ہیں ان کو بھی پیغام کے طور پہ کیا کہیں. دیکھیے
مرد کا کام ہے بیلنس کرنا، ٹھیک ہے، مرد کا کام ہے جب شادی کیا تو بیوی ازدواجی زندگی کے حقوق بھی بیلنس کرے، ٹھیک، اور والدین کے حقوق کو بھی بیلنس کرے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، انڈیا میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں، یہ یوتھ ہیں، ان کا دل کسی ایک کی طرف جھک جاتا ہے، یا ماں باپ کے اتنے فرما بردار ہو گئے کہ بیوی اب جوتوں میں رہے گی، بیوی کی طرف سے ہلکا ہو گیا. بالکل. یا بیوی کی محبت اتنا غالب آ گئی کہ ماں باپ کی پٹائی ہوگی، انہیں کو ہی بھول گئے، ماں باپ کو بھول گئے. ایک مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ یہ دونوں کے حقوق کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے. بیلنس کرنا بڑا ہنر ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ بیلنس کرنا ہنر کا کام. جی جی. ٹھیک ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی کی محبت غالب نہ آئے تو بیلنس کر سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقفیت جی دونوں طرف سے کیا ہو جاتی ہے، ظلم اور تعدی کا سبب بن جاتی ہے. صحیح. تو میری نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تو پہلے میاں بیوی اور ماں باپ کے حقوق جانیے، اچھی طرح سمجھیے، اور پھر جو ہے کسی عالم کو بیچ میں لائیے، وہ جا کے آپ کو آپ کی فیملی سے اور ماں باپ سے ملا دے گا. بہت خوب، سبحان اللہ. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم، میرا نام سیدہ فاطمہ ہے، میں علی پور کرناٹکا سے بول رہی ہوں. کیا محرم اور سفر کے 2 ایاموں میں، اس غم کے مہینوں میں، ہمارے بچوں، بھائیوں، بہنوں اور تمام دوستوں کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری شریعت میں برتھ ڈے کا مطلب کچھ نہیں ہے. اچھی بات. شریعت میں کوئی جشن اس عنوان سے کہ برتھ ڈے ہے، اس عنوان سے کہیں نہیں آئے. آپ ایک چیز جو ہمارے وہاں آئی ہے، اور وہ بھی کہ جب بالغ ہو جائے انسان، تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے اوپر تکلیف آئی تو وہ دن کو آپ اہمیت دے سکتے ہیں. لیکن باقیہ تو یہ آپ جو ہے جشن منانا محرم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غم کا مہینہ ہے اس میں جشن کیسے منا سکتے ہیں؟ تو یہ محبت امام حسین اہل بیت کی محبت کی تقاضا کہ جی نہیں، آپ خود اپنے گھر میں جشن نہ بنے. جیسے ہمارے شادیاں نہیں ہوتی، صحیح بات، تو جو شادی نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح جو یہ برتھ ڈے پارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو خوشی کی علامتیں ہوں، جب آپ نے اور ہم نے یہ کام کیا ہے، جی، یہ 2 مہینے 8 دن غم کا دن ہے، تو پھر آپ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں، وہ چاہیے آپ کہیے. جی. شرعاً ہماری طرف سے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جی. اللہ نے کوئی ہمیں اس طرح کی چیز، وہ ہمیں 40 تک ہمیں امام حسین بنانا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، غم بنانا ہے. اچھی بات. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم جواد علی شاہ اور آغا، السلام علیکم. میں گجرات جوناگڑھ سے بات کر رہی ہوں. ایک سسٹر جو مزار آگرہ میں جو مزار سید صالحین کا ہے، قاضی سید کا، وہ کون سی اولاد میں سے ہے وہ ہمیں بتائیے. اور میں بھی قاضی سید ہوں، اور ہم سیم امام لے سکتے ہیں، اور ہم بھی کون سی اولاد میں سے گنے جائیں گے؟ آقا جلد سے جلد بتائیے. خدا حافظ. شہید ثالث کا جو مزار آگرے میں ہے، ان یعنی وہ کس نسل سے ہیں، ان کے بارے میں جاننا جنرلی شستر کے ہے، وہ قاضی نور اللہ شستری کہتے تھے، وہ موسوی سید ہے. اچھا، موسوی سید. ہاں، جنرلی مجھے جہاں تک میری ہسٹری میرے ذہن میں ہے جی. ان کی، کہ وہ شستر سے تعلق رکھتے تھے. آغا مرشی شہاب الدین مرشی نجفی بھی انہی کی خاندان میں سے تھے، اور وہ شستر سے تعلق رکھتے تھے. ظاہراً وہ 7ویں امام کی نسل میں سے ہیں. سہم امام یقیناً چینل ون کے پاس اجازت موجود ہے، آپ ہمیں وہاں سے بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ کام آپ کریں گے تو خدا. لیکن یہ بات نہ کہیے اس شہر میں سہم سعادات لے سکتی ہیں اگر سید ہیں، وہ خود سہم امام نہیں لے سکتی، آپ ون کو بھیج دیجیے. دینے کے لیے بات کہی انہوں نے. اچھا، سہم امام آپ چینل ون کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم، میرا نام شباب حیدر، میں ضلع بجنور سے. میں ہر جمعہ کو امام زمانہ کا صدقہ نکالتا ہوں. ان کا میں اچھے سے اچھا جو بہتر ہو اس کے بارے میں بتائیے، کیا کریں ہم اس کا؟ دیکھیے، صدقہ فقیروں کو دیا جاتا ہے.
ٹھیک ٹھیک ہے. امام زمان علیہ السلام کا بھی صدقہ اگر نکال رہے ہیں تو غریب کو آپ دے دیجیے. جو اہل بیت کے چاہنے والے غریب ہیں. جی اچھی بات. اگلا سوال پیش کیجیے. السلام علیکم. میں محمد ناصر پونے سے بول رہا ہوں. ہم پر مصیبتیں آتی رہتی ہے اور ہم دعا بھی کرتے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے واسطے کوئی دعا بتائیے جس سے ہماری پروردگار ہماری دعا قبول کرے اور ہماری مصیبتیں کم ہو جائے. مصیبتیں بہت آتی ہیں, کچھ دعا بتائیے کہ میرے مصیبت. بھائی مصیبت آنا تو نیچرل ہے. نیچرل. کوئی دیکھیے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ دنیا جس جگہ میں اور آپ رہتے ہیں وہ دنیا ایسی ہے کہ اتار چڑھاؤ آنے والا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اس دنیا میں اتار چڑھاؤ نہ آئے. کڑواہٹ بھی مٹھاس بھی آپ کو دونوں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے نا کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے, تو ایک راستہ مصیبت نہ آنے کا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ اللہ کو پیاری ہو جائیے. ٹھیک ہے. اس دنیا سے رخت سفر باندھ لیجئے, ساری مصیبت ختم. جی ٹھیک ہے. اور نہیں آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو مصیبت بھی اٹھانا ہے. ہمارے پاس روایتوں میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن تم یہ دعا کرو کہ مجھے کوئی مصیبت نہیں چاہیے, اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر لے تو فوراً موت کے آغوش میں ڈال دے. اوہ اچھا. اور پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. صحیح بات. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو مصیبت آنا تو فطری چیز ہے. چلیے آگے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین اس طرح سے بہت سے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچے ہیں. ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو کچھ سوالوں کے جوابات ابھی آپ تک اور پہنچانے ہیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.